कबल इसके कि हम इस जलसे का आगाज़ करें, सबसे पहले इस बात की गुजारिश की जाती है कि वो तलबा जिनके नाम लिए जाएं वो आगे बैठने की ज़हमत करें, आगे आ जाएं। इस मुबारक जलसे का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से इंशाअल्लाह किया जाएगा, जिसके लिए रिजवान मंजूर से गुजारिश है कि वो आए और कुरान पाक की तिलावत से जलसे का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ان خوش نصیب طلباء کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ آگے آ جائیں تاکہ تقسیم انعامات میں سہولت ہو۔ محمد سلیمان، محمد حسان میر، اختصاص فی الفقہ محمد سلیمان بن محمد، اختصاص فی الفقہ محمد حسان میر، خصوصی ثالث عدنان احمد عجائب، اختصاص فی التفسیر۔ یہ حضرات جہاں کہیں بھی ہوں آگے آ جائیں، اس رو میں بیٹھ جائیے سامنے کی۔ آپ حضرات تھوڑی سی جگہ دے دیجیے۔ محمد حسان میر، عدنان احمد عجائب، یہ دونوں طالب علم بھی آگے آ جائیں۔ اس کے بعد حسان نصر اللہ، اختصاص فی الفقہ، اور رافع، اختصاص فی التاریخ والدعوہ۔ محمد ثاقب انور، اختصاص فی الادب۔ شیخ عبداللہ بن شیخ ابرار، تکمیل شریعہ۔ محمد اسماعیل انصر باشا، تکمیل ادب۔ عبداللہ مجاہد آرمار، عالیہ رابعہ۔ محمد کیف بن محمد نوشاد، عالیہ رابعہ۔ محمد فائز ادب، محمد فائز انصاری بن شکیل انصاری، عالیہ ثالثہ شریعہ۔ عبید الرب بن عبد الرب، عالیہ ثالثہ ادب۔ محمد اسعد انصاری، عالیہ ثانیہ شریعہ۔ ممتاز خاں، عالیہ اولی شریعہ۔ محمد اذہان بن محمد ہارون، خصوصی اول۔ فاضل ابراہیم بٹ، خصوصی ثانی۔ فرحان لیہیب، السنۃ الاولی۔ ریان بن عبد الصمد، السنۃ الثانیہ۔ محمد اسلم یوپی، السنۃ الثالثہ۔ نوید شماس، السنۃ الرابعہ۔ اور عادل حمید، السنۃ الخامسہ۔ سارے طلباء ابھی غالباً موجود نہیں ہیں۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ان میں سے جو بھی طالب علم آتا جائے اس کو آگے بھیج دیں تاکہ تقسیم انعامات میں سہولت ہو۔ اس کے بعد احمد ہشام بن جنید احمد، عالیہ رابعہ، عالیہ ثانیہ شریعہ۔ محمد عدنان بن محمد عرفان، عالیہ ثانیہ شریعہ۔ اخلاق امین راتھر، عالیہ ثالثہ شریعہ۔ شیخ سہیل بن شیخ ممتاز، عالیہ ثالثہ شریعہ۔ زبیر احمد بن محمد مصر علی، عالیہ ثالثہ ادب۔ اویز احمد، عالیہ رابعہ شریعہ الف۔ محمد فیصل بن محمد صادق، عالیہ رابعہ شریعہ۔ محمد اکرم بن محمد احمد، عالیہ رابعہ شریعہ۔ عبداللہ صابر، یہ اوسط حاضری ہے، جی۔ عبداللہ صابر، تکمیل ادب۔ محافظ الاسلام سردار، اختصاص فی الفقہ۔ محمد صارم بن عبد الوہاب خان، خصوصی اول۔ عمار صدیقی بن تنظیم احمد، خصوصی ثالث الف۔ اور راشد اسلام، خصوصی ثالث با۔
اس مجلس میں ہم دارالعلوم کے نگران اعلیٰ اور مفتی جناب مولانا نیاز احمد صاحب کا استقبال کرتے ہیں کہ وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرات، ادھر 2-3 سال کے عرصے میں ہمارے دارالعلوم نے حضرت ناظم صاحب مدظل اللہ العالی کی نظامت اور سرپرستی میں جس طرح جنگی پیمانے پر ہمہ جہتی ترقی کی ہے، وہ الحمدللہ بہت لائق شکر ہے، اور اس پر جتنی بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے وہ کم ہے۔ یہ ترقی ہمہ جہتی ہے، ایک طرف تکمیل کا درجہ قائم ہوا، دوسری طرف تخصصات کا نظام عمل میں آیا، تیسری طرف مقالات کی تحقیق ہوئی، کتابوں کی اشاعت ہوئی، لسانیات کے تعلق سے زبان و ادب، وہ انگریزی ہو یا اردو ہو عربی، اس پر بھی کام کیا گیا۔ دعوت کے میدان میں الحمدللہ کارکنوں نے حیرت انگیز طور پر پورے شہر کا احاطہ کیا۔ یہ سارے کام الحمدللہ جس سرعت کے ساتھ و تیزی کے ساتھ ہوئے ہیں، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، اور ہمارے حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم کی فکر مندی اور جذبہ عمل، کارکنوں کی حوصلہ افزائی، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی صلاحیتوں کو آگے بڑھانا، ان تمام چیزوں کو بروئے کار لا کر کے الحمدللہ یہ کام انجام پائے۔ من جملہ ان کے یہ کام بھی ہے کہ حضرت ناظم صاحب کے دل میں یہ خیال آیا اب سے 3 سال پہلے کہ طلباء کے لیے ترغیب کے بہت سے بعض بندوبست ہیں، لیکن ترغیب کے بھی بندوبست ہونے چاہیے، اس لیے کہ بہرحال خوف کی نفسیات عارضی ہوتی ہے اور شوق کی نفسیات دائمی ہوتی ہے۔ اگر طلباء کے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے، ایک شوق فراواں اور ایک جذب اندروں اور دل جمعی اور ثبات و استقامت، تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ناظم صاحب کا یہ فیصلہ ہوا، اور یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں دارالعلوم کی تاریخ میں اس کی مثالیں تو ضرور ملتی ہیں، لیکن اس تفصیل اور تنوع کے ساتھ اور اتنے بڑے دل کے ساتھ، انعام کی اس اچھی مقدار کے ساتھ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ بہرحال ان کے حسنات میں داخل ہے، اور آپ سب کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اس سے پہلے ناظم صاحب کی خدمت میں بھی تہنیت پیش کرتا ہوں، جن کے مبارک دور میں اس طریقے کے کاموں کا الحمدللہ آغاز بھی ہوا اور ان پر عمل بھی جاری ہے۔ بس آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ یہ انعامات سفر کا ایک حصہ ضرور ہیں، لیکن منزل نہیں ہے۔ اس انعام کو پانے کے بعد آپ کے اندر علمی تفوق کا پندار یا احساس تعلی ہرگز پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کبر اور احساس تعلی اور پندار تفوق یہ ایسے امراض ہیں جو انسان کو اس
چوراہے پر لا کے چھوڑتے ہیں جہاں اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ شکر کے جذبات ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے تو آپ کا سر جھکا جاتا تھا اللہ کی حمد و ثنا میں اور شکر میں۔ اس لیے شکر ہونا چاہیے، احساس تعلی نہیں۔ اسی کے ساتھ جو طلباء انعام نہیں پا سکے ان کے اندر احساس محرومی نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ میدان جنگ میں شہسوار ہی گرتے ہیں۔ آج نہیں مل سکا اس مرتبہ، انشاءاللہ اگلی بار آپ کو یہ انعام ضرور ملے گا۔ میں اپنی باتوں کو طول نہیں دینا چاہتا، حضرت ناظم صاحب کا خطاب ہوگا اور انشاءاللہ بہت ہی حوصلہ افزا اور آپ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ میں اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں ان خوش نصیبوں کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کے چہرے پر مسرت کی جو لکیریں ہیں وہ ابھرتی چلی آ رہی ہیں اور خوشی کے آثار پوری طرح ہویدہ ہیں۔ اس لیے زیادہ دیر میں حائل نہیں رہنا چاہتا، لہذا دارالعلوم کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس سال اول پوزیشن حاصل کرنے والے جنہوں نے پورے دارالعلوم کو ٹاپ کیا ہے وہ خوش نصیب محمد سلیمان ابن محمد بابوا، اختصاص فی الفقہ کا نام ہے، جنہوں اس میں فی الفقہ لکھا ہوا ہے، اختصاص فی الحدیث، تو انہوں نے 90.6 نمبرات حاصل کر کے پہلا انعام 15,000 روپے کا حاصل کیا ہے۔ وہ بہت بہت مبارک ہو اور حضرت ناظم صاحب کے دست مبارک سے قبول ہو۔ دوسرا انعام محمد حسان میر نے حاصل کیا ہے، جو خصوصی ثالث سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے 89.33 حاصل کیے ہیں اور نقد انعام 12,000 کا ان کو دیا جا رہا ہے۔ تیسرا انعام عدنان احمد عجائب، جو اختصاص فی تفسیر میں ہیں، انہوں نے 88% نمبرات حاصل کر کے 10,000 کا انعام حاصل کیا ہے۔ اچھا وہ فارغ ہو کر کے چلے گئے، ان کا انعام دفتر میں محفوظ رہے گا اور کوئی ان کے ساتھی بتا دیں، وہ جب چاہیں لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف درجوں میں اول پوزیشن انعام حاصل کرنے والے طلباء ہیں اور ان کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، لیکن جب ہم درجہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب سیکشن نہیں، جتنے سیکشن بھی اس درجے میں ہیں ان کا مجموعی طور پر ایک درجہ ہے، تو گویا کہ تمام سیکشنوں کا جو درجہ ہے ان میں اول پوزیشن جن لوگوں نے حاصل کی ہے ان کی یہ تفصیل اس طرح سے ہے۔ حسان نصر اللہ، اختصاص فی الفقہ، حسان نصر اللہ، انہوں نے 82% نمبرات حاصل کر کے 5,000 کا انعام حاصل کیا ہے۔ وہ آئے نہیں ہیں، ان کا انعام دفتر میں رہے گا، محفوظ رہے گا۔ دوسرا ہے رویفع یا رافع، کیا رویفع، اختصاص فی التاریخ والدعوہ، رویفع اختصاص فی التاریخ والدعوہ، انہوں نے 86.11 نمبر حاصل کر کے 5,000 کا انعام حاصل کیا ہے، حضرت ناظم صاحب سے حاصل کر کے۔ محمد ثاقب انور، اختصاص فی الادب، انہوں نے 83% نمبر حاصل کر کے 5,000 کا انعام حاصل کیا ہے۔ محمد ثاقب انور۔ شیخ عبداللہ بن شیخ ابرار، تکمیل شریعت، 86%
78 8,000 کا انعام انہوں نے حاصل کیا ہے حضرت ناظم صاحب سے۔ اچھا، تکمیل اور خصوصی کے لیے یہ عالیہ رابعہ، تکمیل اور عالیہ رابعہ کے لیے خصوصی طور پر یہ 8,000 کا انعام دیا گیا ہے۔ حسان، اچھا حسان نصر اللہ، جی حسان نصر اللہ آ گئے ہیں، 82% انہوں نے حاصل کیا ہے، 5,000 کا انعام۔ محمد اسماعیل باشا، تکمیل ادب، 87.92% نمبر حاصل کر کے 5,000 کا انعام حاصل کیا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے؟ اچھا، عبداللہ مجاہد آرمار، عالیہ رابعہ شریعہ، 86.62% نمبر، ان کا بھی خصوصی انعام ہے 8,000 کا۔ محمد کیف بن محمد نوشاد، عالیہ رابعہ ادب، 86.8، 5,000 کا انعام دیا گیا ہے۔ یہ بھی نہیں۔ محمد کیف بن محمد نوشاد، اچھا یہ بھی نہیں۔ محمد فائز انصاری بن شکیل انصاری، عالیہ ثالثہ شریعہ، 84.54، 5,000 کا انعام۔ عبید الرب بن عبد الرب، عالیہ ثالثہ ادب، 80% نمبرات حاصل کر کے 5,000 کا انعام حاصل کیا ہے۔ محمد اسعد انصاری، عالیہ ثانیہ شریعہ، 83.5، 5,000 کا انعام۔ ممتاز خان، عالیہ رابعہ عالیہ اولیٰ شریعہ، 83.8، 5,000 کا انعام حاصل کیا ہے۔ محمد اذہان بن محمد ہارون، خصوصی اول، 86.8، 5,000 کا انعام حاصل کیا ہے۔ فاضل ابراہیم بٹ، خصوصی ثانی، 83.58، 5,000 کا انعام حاصل کیا ہے۔ فرحان لے حیب السنۃ الاولیٰ، 87.8، 5,000 کا انعام حاصل کیا ہے۔ ریان عبد الصمد، السنۃ الثانیہ، 75.45، 5,000 کا انعام حاصل کیا ہے۔ محمد اسلم یو پی، السنۃ الثالثہ، 71.18، 5,000 کا انعام حاصل کیا ہے۔ نوید شماس، السنۃ الرابعہ، 84.42، انہوں نے 5,000 کا انعام حاصل کیا ہے۔ اور عادل حمید یا حمید، السنۃ الخامسہ، 77.33 نمبرات حاصل کر کے 5,000 کا انعام حاصل کیا ہے۔ جن حضرات کے نام لیے گئے ہیں اور وہ حاضر نہیں ہو سکے، وہ دفتر سے اپنا انعام حاصل کرنے حضرت معتمم صاحب کے دست مبارک سے وہ اپنے انعامات حاصل کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد درجات میں وہ طلباء، خوش نصیب طلباء جنہوں نے پورے سال 100% حاضری دی، کوئی ان کا ناغہ نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور انتہائی قابل قدر ہے۔ انہیں بھی دارالعلوم کی طرف سے انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ ان میں پہلا نام ہے احمد ہشام بن جنید احمد، عالیہ ثانیہ شریعہ، 100%، یہ سارے 100% حاضری والے ہیں، 3,000 کا انعام ان کو دیا جا رہا ہے۔ محمد عدنان بن محمد عرفان، عالیہ ثانیہ شریعہ،
ان سب کو 3,000 کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اخلاق امین راتھر عالیہ ثالثہ شریعہ، شیخ سہیل بن شیخ ممتاز عالیہ ثالثہ شریعہ، زبیر احمد بن محمد مصر علی عالیہ ثالثہ ادب، اویز احمد ملدیال عالیہ رابعہ شریعہ الف، محمد فیصل بن محمد صادق عالیہ رابعہ شریعہ، عبداللہ صابر عالیہ رابعہ، محمد فیصل بن محمد صادق عالیہ رابعہ شریعہ، محمد اکرم بن محمد احمد عالیہ رابعہ شریعہ، محافظ الاسلام سردار اختصاص فی الفقہ، محمد صارم بن عبد الوہاب خان خصوصی اول، عمار صدیقی ابن تنظیم احمد خصوصی ثالث الف، اور آخری نام ہے راشد اسلام خصوصی ثالث با۔ الحمدللہ یہ انعامات کی تقسیم کا عمل مکمل ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنا تنوع ہے اور کس قدر وسعت ہے، اور کتنے بڑے دل کے ساتھ انعامات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ آپ کے اندر اور جستجو پیدا ہو، مطالعے میں اور وسعت پیدا ہو، درسیات میں اور محنت کریں اور آگے بڑھیں، اس لیے کہ یہ دنیا تنافس کی دنیا ہے، ریس کی دنیا ہے۔ جو آگے بڑھنے کا فیصلہ کرے گا اللہ اسی کو آگے بڑھائے گا، اور جو اپنے لیے پیچھے رہنے کا ہی فیصلہ کر لے گا اس کو دنیا کی کوئی طاقت بڑھا نہیں سکتی۔ آپ سب کو ہم اپنی طرف سے مبارکباد دیتے ہیں، دارالعلوم کی طرف سے، تمام اساتذہ کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور اخیر میں حضرت ناظم صاحب سے بصد ادب گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سب کو نوازیں، اور حضرت ناظم صاحب کی دعا ہی پر یہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، صدق الله العظيم۔ حضرات اساتذہ، ذمہ داران ندوۃ العلماء اور عزیز طلبہ، یہ ایک مبارک مجلس ہے جس میں بطور علامت کے
آپ میں سے آگے بڑھنے والے طلباء کو، محنت کرنے والے طلباء کو، حاضری کا اہتمام کرنے والے طلباء کو انعام دیا گیا، اور یہ ایک طرح سے حکم شریعت کی تکمیل بھی ہے، ایک طرح کی شکر گزاری بھی ہے، ہمت افزائی بھی ہے، اور حوصلہ بڑھانے کی ایک شکل ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جذبہ مسابقت آپ کے اندر اور زیادہ بڑھے گا، اور اس میدان میں جو حقیقت میں تیاری کا میدان ہے، یہ پورا ندوۃ العلماء کا دارالعلوم، یہ تعلیم کا پورا نظام حقیقت میں ایک ایسی مشق ہے، ایک ایسی تیاری ہے جو ایک بڑے مقصد کے لیے کرائی جا رہی ہے۔ عام طور سے جو کالجز ہوتے ہیں یا یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، ان کا مقصد بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہاں آسامیاں تیار کرائی جاتی ہیں، وہاں پیش نظر صرف منفعت دنیا ہوتی، کوئی عہدہ یا کوئی منصب یا ملازمت ہوتی، لیکن یہ ہمارے مدارس اس لیے قائم کیے گئے ہیں کہ یہاں افراد تیار کیے جائیں، وہ افراد جو ملت کی ضرورت ہیں، انسانیت کی ضرورت ہے، جو افراد لوگوں کو صحیح راستہ بتانے والے، ان کی رہنمائی کرنے والے، جو چیلنجز کو سمجھ کر ان کا مقابلہ کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھنے والے، اور ملت اسلامیہ کی ڈولتی کشتی کو پار لگانے کی صلاحیت رکھنے والے ہوں، اور یہی تیاری ہے جو آپ کو یہاں کرائی جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی سند مل جائے گی اور آپ کوئی عہدہ حاصل کر لیں گے یا کوئی ملازمت آپ کو حاصل ہو جائے گی، تو یاد رکھیے کہ یہ ایک بڑی بھول ہے۔ ہمارے ان مدارس میں تعلیم کا مقصد افراد سازی ہے، انسانیت سازی ہے، ایسے افراد تیار کرنا ہے جو میدان عمل میں آئیں۔ اور آج کے ان حالات میں جب کہ دنیا لگتا ہے جہنم قضا بنی ہوئی ہے، وہ اسلام کی روشنی میں، سیرت نبوی کی روشنی میں لوگوں کو پیغام دیں جو لوگوں کی اس وقت انتہائی ضرورت ہے۔ ہماری یہ زندگی ہم جو یہاں گزار رہے ہیں، یہ سیکھنے کی، حاصل کرنے کی وہ زندگی ہے، وہ مرحلہ ہے کہ جو ہم حاصل کریں گے میدان عمل میں آ کر ہمیں بہت کچھ ہمارے پاس دینے کے لیے ہوگا۔ ہم لوگوں کی رہنمائی کر سکیں گے، ہم لوگوں کو صحیح راستہ بتا سکیں گے، ہم لوگوں کی ضرورت پوری کر سکیں گے، ان کی پیاس بجھا سکیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ یہاں پوری قوت کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ محنت کریں۔ اور یاد رکھیے، جیسے بات ابھی کہی گئی کہ یہ زمانہ منافست کا ہے، کمپٹیشن کا ہے، جو پیچھے رہ جائے گا اس کو کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا، لیکن اگر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ آپ اس میدان میں ہیں، آپ طے کریں۔ ابھی آپ کو جو انعام ملا یہ ایک معمولی سا انعام، الیس للانسان الا ما سعى، انسان جو محنت کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنتوں کا رنگ دکھاتے ہیں، اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، اور پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھر بھر کر دیں گے، ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ۔ اور اللہ کا یہ فیصلہ ہمارے ان طلباء کے لیے ہے جو طالبان علوم نبوت ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجائے ہوئے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے کہ خوان نعمت سے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کریں، اور اپنی روحانیت کو، اپنے ایمان کی طاقت کو، اپنے علم میں آگے بڑھ کر وہ اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ جب میدان میں آئیں تو ان کی زندگی سے روشنی پھوٹتی ہو اور لوگوں کو راستہ ملتا۔ آج کے جنگل میں، تاریخ دور میں ضرورت ہے ایسے افراد کی جن کی زندگی روشنی ہو۔ یہ زندگی کے اندر کہاں سے روشنی پیدا ہو سکتی ہے
اگر خدا نخواستہ اپنا وقت ہم نے یہاں ضائع کیا اور ہم نے جس طرح محنت کرنی چاہیے محنت نہ کی، اپنے رخ کو متعین نہ کیا، اپنے اوقات کو مرتب نہ کیا، ہم نے مطالعے میں وقت نہ لگایا، ہم نے درجات کی خدا نخواستہ پابندی نہ کی، اور خاص طور سے میں کہتا ہوں یہ علوم شریعت اور یہ کتاب و سنت کا جو علم آپ حاصل کرتے ہیں، آپ نے اس کا مغز حاصل نہ کیا اور اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب نہ ہوئے، آپ کی زندگی میں اس کی روشنی پیدا نہ ہوئی، آپ میں نمازوں کا اہتمام پیدا نہ ہوا، سنتوں کا اہتمام پیدا نہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جو ایک عکس ہے وہ عکس آپ کے اندر نظر نہ آیا، تو یاد رکھیے کہ اپنے وقت کو ہم نے ضائع کیا۔ آپ نے یہ انعام حاصل کیا، ایک معمولی انعام ہے، میں اس کو کوئی بڑا انعام نہیں سمجھتا، آپ کو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اور اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تیار کر کے میدان عمل میں لا کر کار نبوت سپرد کرے گا۔ کام نبیوں کا تھا، اللہ تعالیٰ اس کام کو اس امت کے علماء سے لے گا، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اپنے اندر ہم وہ صفات پیدا کریں، وہ نبوی صفات پیدا کریں، وہ اخلاق نبوی اپنے اندر پیدا کریں، اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، تو یقیناً جو کار نبوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کار نبوت آپ سے لے گا۔ آج آپ طالب علم ہیں، لیکن انشاءاللہ کل آپ علماء ہیں جن کو وارثین کہا گیا، اور ان کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو وراثت دیتا ہے وہ علم کی وراثت ہے، وہ روپیے پیسے کی وراثت نہیں ہے، دینار و درہم کی وراثت نہیں ہے، کسی منصب اور عہدے کی وراثت نہیں ہے۔ آپ خدا نخواستہ اگر اس تعلیمی زمانے میں یہ سوچتے ہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا، آپ کو صرف یہ فکر ہے کہ آپ آگے چل کر آپ کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا، تو یاد رکھیے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے اس کا حساب رکھا ہے کہ جو بھی اس میدان میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ غیر سے اس کے لیے انتظام کرے گا، اور اس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اپنی نیتوں کو درست کرنا پڑے گا، اور یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم جس دوراہے پر کھڑے ہیں اور جس میدان میں ہیں یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، ہمارا ایک غلط فیصلہ نہ جانے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، اور اگر ہم نے صحیح فیصلہ کیا اور اپنی زندگی کو روشن کیا اور یہاں سے ہم نے پورا فائدہ اٹھایا، اپنے وقت کی قیمت کو ہم نے پہچانا، تو یہ سیکھنے کی جو عمر ہے اس سے بڑھ کر کون سی عمر ہوگی؟ آج اس زمانے میں جو سیکھیں گے وہ نشق الحجر ہے، آپ کی زندگی میں وہ چیزیں ایسی جذب ہوگی کہ آپ انشاءاللہ جب اس کے بعد اپنے علاقوں میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے وہ کام لے گا جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں سے ہر دور میں لیا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اس دین کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ کلام پاک کی حفاظت کرے گا، جو اپنے آپ کو اس کلام الہی سے وابستہ کرنے والے اللہ ان کی حفاظت کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم کلام الہی سے وابستہ کریں، کلام نبوت سے وابستہ کریں، اور یہ وابستگی صرف ظاہری نہ ہو، صرف الفاظ کی حد تک نہ ہو، بلکہ وہ چیزیں ہماری زندگی میں جذب ہوں اور ہماری عملی زندگی اس کی شاہد ہو، اور دیکھنے والے دیکھیں تو محسوس کریں کہ قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ کی سنتیں کی زندگی سے پیدا ہے، سامنے نظر آتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کے کلام کی روشنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جمال ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم یہاں اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں ہم یہاں غفلت اختیار نہ کریں، ہمارے اندر ایک بیداری ہو، ایک حوصلہ ہو، جو حوصلہ جوانوں میں ہوتا ہے جو ستاروں پر کمر ڈالتے ہیں، ان کے آگے ایک جہان ہوتا ہے، کہتے ہیں ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، آپ کو جو محنت کرنی ہے، کہیں آپ کو دشواری ہو سکتی ہے، کہیں آپ کو اپنے دل کا پتھر رکھنا پڑ سکتا ہے، اور ہمارے علماء نے، ان مصلحین و مجددین نے جنہوں نے انقلابات برپا کیے، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں قربانیاں آپ کو نظر آئیں گی، انہوں نے کبھی اس کی فکر نہیں کی، اپنا نوش کے لیے انہوں نے زندگی نہیں گزاری، ان کے سامنے علم کا میدان تھا، ان کے سامنے قرآن و سنت کا علم تھا، ان کے سامنے سیرت نبوی کی روشنی اور اس کا جمال تھا، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ جمال عطا کیا، وہ روشنی عطا کی، جس کے نتیجے میں ملکوں میں انقلاب برپا ہوا۔ آج کے ان حالات میں ہم جن
جن مسائل سے دو چار ہیں، اور اس ملک میں اس وقت جو ہمارے سامنے حالات ہیں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں اگر آپ طے کر لیں کہ ہمیں ان حالات کو سنبھالنا ہے، اور آپ کے پاس جو جوہر ہے، آپ کے پاس جو صلاحیت ہے، آپ کے پاس جو قرآن و سنت کی تعلیم اور اس کی روشنی ہے، آپ کی روشنی میں اگر انشاءاللہ آگے بڑھنے کا عزم کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ تیاری دو چار دن کی نہیں ہے، یہ تیاری یہاں کے پورے قیام کی ہے۔ پہلے دن سے اگر آپ نے کوشش کی، آپ علم کے میدان میں آگے بڑھے، آپ نے عملیت اپنے اندر ایک طاقت پیدا کی، ایمان کے اندر آپ نے ایک ایسی اپنے اندر ہمت پیدا کی اور طاقت پیدا کی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوہر عطا فرمایا۔ پھر آپ جو میدان میں آئیں گے، آپ کبھی اپنے آپ کو تیز دعوت محسوس نہیں کریں گے، آپ اپنے اندر وہ طاقت محسوس کریں گے، وہ حوصلہ محسوس کریں گے کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا جائے آپ کبھی نہ ہمت ہاریں گے، آپ کا نہ حوصلہ کم ہوگا، اور آپ کی طاقت و ہمت سے انشاءاللہ اس ملک میں اور ساری دنیا میں جو حالات آپ کو بہت ہی بعض مرتبہ مایوس کن نظر آتے ہیں، کہ یاد رکھیے مایوسی ہمارے لیے کفر ہے۔ لا یعصم اللہ الا القوم الکافرون کہا گیا، ہمارے سامنے میدان کھلا ہوا ہے، اس سے زیادہ سخت حالات گزر چکے، اور ہمارے علماء نے جب تیاری کی اور کوششیں کی، اللہ نے ان کی تیاریوں کے نتیجے میں ایک انقلاب برپا کیا۔ اس ملک میں آج بھی الحمدللہ یہ مدارس ہیں، یہ مسجدیں ہیں، یہ علماء ہیں، یہ کاموں کی مختلف شکلیں ہیں۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے بھی اگر طے کیا اور آپ میدان عمل میں آئے، دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو اگر تباہی کی طرف لے جانا چاہتی ہے اس کے بس میں نہیں ہے۔ اگر آپ نے طے کر لیا اور آپ کی انسانیت کو وہ جوہر دکھایا اور اسلام کے اخلاق کا وہ مظاہرہ کیا جو ہمارے لیے ایک بڑا امتیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں ایک ایسی صورت پیدا کر دے گا جس کا بعض مرتبہ تصور بھی مشکل نظر آتا ہے۔ بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو انعام ملا، آپ طے کریں اس سے بڑھ کر آپ کو انعام ملے، اس سے بڑھ کر آپ میدان میں آ کر دکھائیں کہ علماء کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ کس طرح کی زندگی قربانیوں کی گزار کر لوگوں کو دینا جانتے ہیں۔ ان کے سامنے ایسا نہیں ہوتا کہ گدائے دیے پھرتے رہیں، بلکہ ان کے اندر دینے کی صلاحیت اور طاقت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت آپ کے اندر رکھی ہے۔ اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا اور یہ طے کیا کہ ہمیں تیار ہو کر انشاءاللہ اس ملک کو سنبھالنا ہے، ساری دنیا کی رہنمائی کا کام اللہ نے ہمارے ذمہ کیا ہے، تو یاد رکھیے اللہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ آدمی جس کام کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے نتائج اس کو دکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر آخرت کا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب و کتاب دینے والا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سال کا کچھ حصہ گزرا، بڑا حصہ باقی ہے۔ اگر آپ نے طے کر لیا، آپ میں سے ایک ایک ہمارے نوجوان نے طے کر لیا، ایک ایک طالب علم نے، ایک ایک عزیز نے طے کر لیا کہ انشاءاللہ ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں اپنے سامنے ایک لائحہ عمل بنانا ہے، ہمیں بہتر مطالعہ کرنا ہے، اپنی شخصیت سازی کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ شخصیت سازی سب سے بڑھ کر آپ خود اپنی کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے نمونے ہیں، آپ کے سامنے ان بزرگوں کے حالات ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرات صحابہ کی قربانیاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر سیرت نبوی کا پیغام ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہمارے سامنے نمونہ ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو نمونہ بنائیے، اپنی زندگی کو اس کے چانچے میں ڈھالیے، اپنے اخلاق کو بلند کیجیے، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے، اور علم کے میدان میں آپ آگے بڑھ کر رسوخ پیدا کیجیے۔ الراسخون فی العلم جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے اور یہ گواہی ہے، آپ وہ رسوخ اپنے علم کے اندر پیدا کر کے آپ دنیا کو سنبھالیے۔ آج دنیا آپ کی منتظر ہے، وہ گویا کہ پیاسی ہے کہ ایسے افراد تیار ہوں جو ہمیں راستہ بتائیں اور ہمارے سامنے زندگی کا وہ نمونہ رکھیں کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو، تو ہمیں راستہ ملے۔ بس یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور یہ نظر العلماء کا امتیاز ہے۔ جیسے آیت پڑھی گئی کہ ایک طرف تفقہ فی الدین ہو، دین کا صحیح مزاج سمجھ کر انشاءاللہ پھر انذار قوم کے لیے میدان میں آنا، لوگوں کی زبان سمجھ کر، علاقوں کی زبانیں سمجھ کر، عالمی زبان جس کی اس وقت قیمت ہے اس کو حاصل کر کے انشاءاللہ ہم دنیا میں اسلام کا صحیح پیغام پھیلانے والے۔ اور سب سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ آپ کی خود عملی زندگی، ایک بولتی زندگی جو اسلام کے لیے ایک بولتا ہوا ثبوت ہے، جو اسلام کی سچائی اور اس کی حقانیت کا ایک بولتا ثبوت ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہماری عملی ایمانی اخلاقی زندگی ہے۔ ہم چھٹیوں میں جاتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں
ہم نزلۃ العلماء کے گیٹ کے باہر جاتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم کو دیکھتے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ کے نمونے کو دیکھتے ہیں، وہ اسلام کو دیکھتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے کوئی غلط طریقہ اختیار کیا اور باہر نکل کر ہم نے کوئی ایسی شکل اختیار کی جس سے دھبا پڑا، تو یاد رکھیے دھبا اسلام کی پیشانی پر دھبا ہے، یہ دھبا اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہماری بدعملی کا ایک دھبا ہے۔ ہمیں ان دھبوں کو صاف کر کے، ان داغوں کو مٹا کر ایسی صاف ستھری شبیہ پیش کرنی ہے جس کی ضرورت ہے۔ آج اگر آپ نے اس کے لیے تیاری کی، عزم کیا، ارادہ کیا اور ایک صاف ستھری زندگی کے ساتھ، ایک محنت کی زندگی کے ساتھ علم میں آپ آگے بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس اجلاس کو قبول کرے اور آپ کو جو انعام ملا اللہ کے اندر اور مزید حوصلہ پیدا کرے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان عزیزوں کو جنہوں نے انعام حاصل کیا، اور ان عزیزوں کو بھی جن کو آج انعام نہیں ملا، لیکن یہ انعام ایک پیغام کی شکل میں ہے۔ آپ اس کو لے کر جائیے اور طے کیجیے، کل انشاءاللہ آپ آگے ہوں گے، آپ آگے بڑھیں گے، اور اس لیے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، ہمیں میدان میں آگے بہت کچھ کرنا ہے، اور اس کی تیاری آج ہمارے دل میں ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے کر لیا، ہم کل میدان میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے جلسے کو مفید بنائے، قبول فرمائے، اور آپ ایک پیغام کے ساتھ اور ایسے پیغام کے ساتھ جائیں کہ آپ کی زندگی میں ایک بہتر انقلاب نظر آئے، اور لوگ محسوس کریں کہ آج کا دن ایک مبارک دن تھا، کہ جس کے بعد ایک نئی زندگی، ایک نئی روشنی، ایک نیا حوصلہ نظر آتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ اپنے فضل سے بچے یہ نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو خدمت دین کے لیے قبول فرما، حفاظت دین کے لیے قبول فرما، امت کی رہنمائی کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا فرما، وہ جوہر پیدا فرما جس کی آج افراد کار میں ضرورت ہے، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے اندر حوصلہ پیدا فرما، ان کے اندر سچا ایمان پیدا فرما۔ یا اللہ اپنی ذات سے سچا تعلق پیدا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے لیے ان کو تیار فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے وہ مطلوبہ صفات پیدا فرما۔ اے اللہ ان میں سے ایک ایک بچے کو، ایک ایک نوجوان کو قبول فرما، اور اب تک کی کوتاہیوں سے درگزر فرما کر ایک نئی زندگی پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ادارے کی حفاظت فرما، اس کو عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما۔ یہاں جو کام ہو رہے ہیں یا اللہ ان میں آسانیاں پیدا فرما، ہم تمام کام کرنے والوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اور کاموں میں قوت پیدا فرما، اور ان کے بہتر نتائج پیدا فرما۔ یا اللہ بانیان علماء نے جو خواب دیکھا، یا اللہ اس کو بہتر طریقے پر ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بہتر اسباب پیدا فرما، بہتر افراد پیدا فرما۔ یا اللہ جو کام کر رہے ہیں اور جو افراد موجود ہیں ان کے اندر مزید حوصلہ اور قوت پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری کوتاہیوں پر ہماری پکڑ نہ فرما، اور ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ان تمام بچوں میں نہ جانے کن کن سے کیا کیا غلطیاں بھی ہوئی ہیں، یا اللہ ہم سب کی غلطیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما، ہمیں صحیح راستہ عطا فرما، ہمیشہ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور استقامت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔